نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فيصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالف صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز دوستو، ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی تمام تر تفصیلات گزشتہ سے پیوستہ جمعات میں بیان کی گئی ہیں اور یہ حقیقت واضح کی ہے کہ دین اسلام کی اساسی تعلیمات دین حنیفی ابراہیم کی اساس پر قائم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت حنیفیت کی اتباع کرتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو قومی اور بین الاقوامی نظام تشکیل دیا، آج اسے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت، اور یہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آج کے اس دور میں دجل و فریب کی اس دنیا میں اس دور کا دجال اکبر انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے ابراہیمی معاہدے کی اساس پر لوگوں کو جمع کرنے کے درپے ہے۔ وہ دجال اکبر جب سے مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک کے دورے پر ہے، ہر ایک مسلمان حکمران پر دباؤ ڈال رہا کہ وہ ابراہیمی کارڈ پر دستخط کرے کہ سب یہودی، سب عیسائی، سب مسلمان جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے۔ ظلم کے لیے، سرمایہ پرستی کے لیے، فلسطینی مظلوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، مشرق وسطیٰ کے انسانوں کے لیے جہنم بنانے کے لیے، اور سرمایہ دارانہ لوٹ کھسوٹ کے لیے۔ اس موقع پر شریعت محمدیہ اور دین اسلام کی حقیقی تعریف، اس کے مقاصد اور اس کے اصول سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے نام پر، اسلام کے نام نہاد رہنما اور لیڈر، بزعم خویش دانشور، اس چیز کے درپے ہے کہ اس وقت انسانیت کو جمع کرنے کے لیے ایک ایسے عالمگیر اور آفاقی دین کی ضرورت ہے
جس کا کوئی علیحدہ سے سسٹم نہ ہو، تمام انسان صرف انسانی بنیادوں پر عالمی سرمایہ داری نظام کے اعلی کار بن کر کردار ادا کرے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کے زیر اثر علماء، دانشور، اینکر پرسن نئے نئے نام رکھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے میدان عمل میں پھر رہے ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ خود دین حنیفی کیا ہے، اس کی اساسیات کیا ہے، اور پھر اس دین حنیفی کی عملی شکل جو شریعت محمدیہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے اصول اور ضوابط کیا ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی اسکول آف تھاٹ عمل میں جب لایا جاتا ہے، اس پر آئین اور دساتیر اور حکمت عملی تشکیل دی جاتی ہے، تو وہ کسی قاعدے کلیے کے مطابق ہوتی ہے، اصول اور ضوابط کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ اصول، وہ قاعدے جو کسی بھی آئین اور دستور کی بنیاد ہوتے ہیں، ان کو نظر انداز کر کے کوئی بھی تشریعی نظام، عملی سسٹم وجود میں لایا جائے، وہ قطعی طور پر غلط ہے۔ بنیادی پرنسپلز اہمیت رکھتے ہیں۔ خود سرمایہ داری نظام جس بنیادی قاعدے اور قانون کو مانتا ہے کہ سرمایہ اصل ہے اور انسان اس کے غلام ہے، انسانوں کو سرمایہ کا پرافٹ کمانا ہے، بس قطع نظر اس بات کے کہ انسان کولو کے بیل کی طرح کام کریں، انسانیت پر کیا گزر رہی ہے، بس سرمایہ کا ریٹرن آنا چاہیے۔ جب یہ قانون تسلیم کر لیا گیا تو پھر عدالت بھی سرمایہ کی حامی، انتظامیہ بھی اسی کی اعلی کار، سیاست بھی انہی کی مقاصد کے لیے، فوج اور افسران بھی اسی کام کے لیے، سوسائٹی کو چلانے والے مافیاز بھی اسی نقطۂ نظر سے کام کرتے ہیں۔ وہاں بات کی جائے کہ بھئی یہ انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، مظلوم انسانیت تباہ و برباد ہو رہی ہے، تو فوراً حوالہ دیں گے کہ بھئی سرمایہ داری نظام ہے، سرمایہ کا اصول دنیا بھر نے تسلیم کر لیا ہے، اب اس اصول کے تحت جس کے پاس سرمایہ ہے اسے لوٹ کھسوٹ کرنے، انسانیت کو تباہ کرنے، اپنے معاشی مفادات کے نام پر انسانیت کو یرغمال بنانے کی اجازت۔ اگر انسانیت دشمن اصول بھی کوئی اصول ہوتا ہے، حالانکہ وہ کوئی اصول نہیں، جو انسانیت دشمنی پر چیز استوار ہو، وہ اصول نہیں کہلا سکتا، کم از کم انسانیت کے لیے اصول نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کی لوٹ کھسوٹ کا اصول ہو سکتا ہے، انسانیت کا اصول نہیں۔ انسانیت کا اصول خود انسانیت کی حفاظت، انسانیت ہی کو نقصان پہنچے تو وہ انسانیت کا اصول نہیں ہے، انسانی مال کو نقصان پہنچے تو یہ انسانی اصول نہیں ہے، انسانیت کی عزت پامال ہو یہ انسانیت کا اصول نہیں۔ انسانیت کے تین بڑے اصول کہ خود انسان کی جان محفوظ ہو، اس کو کوئی غضب نہ پہنچے، یہ انسانی اصول، انسانیت کی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال پر کوئی اور ڈاکہ نہ ڈالے، مال کی حفاظت، اس کے خون پسینے سے جو دولت پیدا ہوئی ہے وہ دراصل انسانیت کا اپنا وجود ہے، اس کی محنت اس چیز میں ڈھلی ہے، اس کا خون اس میں شامل ہے، اس کی محنت اور اس کا پسینہ اس میں بہا، اس لیے اس کی بھی عزت ہے۔ اور پھر ایک انسان کی رسپیکٹ ہے،
عزت ہے، عرض ہے جسے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دماءکم و اموالکم و اعراضکم، تمہارے جان، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں، تین چیزیں، یہ اصول ہے۔ جو ان تینوں سے متصادم ہے وہ انسانیت کا اصول نہیں ہے۔ اب ان تین اصولوں کی حفاظت کے لیے دین حنیفی آتا ہے۔ جتنے بھی ابراہیمی دین کی دعوت، ابراہیمی اصول اور ضابطے ہیں، وہ ان تین اصولوں کے گرد گھومتے ہیں۔ کوئی قانون ضابطہ ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو انسانی جان کو نقصان پہنچائے، انسانی مال کو نقصان پہنچائے، انسانیت کی عزت کو پامال کرے۔ کوئی ضابطہ، کوئی اصول، کوئی قانون ان تین بنیادی اساسی اصولوں کے خلاف نہیں بن سکتا۔ یہ ابراہیمی دین، اس ابراہیمی دین کی اساس پر شریعت محمدیہ استوار ہوئی۔ ایک زمانے میں اس کی اساس پر شریعت موسوی استوار ہوئی تھی تورات کی شکل میں۔ ایک زمانے میں ان اصولوں کو عمل میں لانے کے لیے شریعت داودی آئی تھی زبور کی شکل میں۔ ایک زمانے میں ان اصولوں کی حفاظت کے لیے شریعت عیسوی آئی تھی انجیل کی صورت میں۔ اور آج اس دور میں ان تینوں اصولوں کی حفاظت کے لیے اس کی اساس پر قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے شریعت محمدی آئی۔ ان اصولوں پر عمل درآمد کے لیے جو شریعت کے بنیادی مقاصد و اہداف، شریعت محمدی تفصیل سے پچھلے جمعے اور پچھلے جمعے اس کی جو عملی انطباق کی شکل ہے وہ بیان کی گئی کہ یہ مقاصد شریعت محمدیہ کے مقاصد، کوئی بھی اصول اور ضابطہ کسی عملی نظام یا تشریعی نظام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ آفاقی انسانی اصول جب عمل میں لائے جاتے ہیں تو اس کا ایک سسٹم بنتا ہے، اتھارٹیز وجود میں آتی ہیں، ایس او پیز بنتے ہیں، عمل درآمد کا طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے۔ انسانی اقدار کو عمل میں لانے کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ تو اس شریعت کے بنیادی مقاصد، انسانی معاشروں کا ہم نے جائزہ لیا جو دنیا بھر میں مسلمات میں سے انسان خاندان بنا کر ارتفاق ثانی کی شکل میں رہتا ہے، قوم اور ملک بنا کر کسی ریاست اور مملکت کی صورت میں زندگی بسر کرتا ہے، ارتفاق ثالث، ممالک اور اقوام مل کر بین الاقوامی سطح کا نظام ارتفاق رابع تشکیل دیتے۔ اب ان تینوں دائروں میں ان اصولوں کی روشنی میں انسان کی جسم اور روح کے جو عملی طریقہ کار وہ متعین کرنا شریعت محمدیہ کے اساس مقاصد میں ارتفاق ثانی کو درست کرنا، اس کے پروسیجر کو درست کرنا، ارتفاق ثالث میں سے ظلم ختم کرنا، ارتفاق رابع میں سے دنیا بھر میں اس دین حنیفی کے انسانی اصولوں کو تمام اقوام عالم میں ظاہر کرنا، غالب کرنا، ان کی تمکین کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق کی صفت احسان پیدا کرنے کے لیے غفلتوں کے تین حجابات توڑنا، کسی ریاست اور مملکت کی شیطنت کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا، مرنے کے بعد قبر، حشر
اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا طریقے بیان کرنا۔ یہ 8 مقاصد تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے دین ابراہیمی کے بنیادی اقدار اور آئین اور انسانی اصولوں پر عمل درآمد کے بنیادی اصول کیا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اصولوں کی بھی نشاندہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمودات کتاب مقدس قرآن حکیم کے جامع اور گہرے مطالعے اور دین اسلام کی اجماعی اور فقہی قانونی تاریخ کو سامنے رکھ کر 5 بنیادی اصول متعین کیے ہیں۔ 8 مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس میں جو تفقہ اور بصیرت موجود ہونی چاہیے، فقہی بصیرت، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ میں جہاں 8 مقاصد پیش نظر رکھنا ضروری ہے، وہیں ان مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے بنیادی اساسی اصولوں کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ جب بھی ہم کسی ادارے کا، کمپنی کا، ملک کا بین الاقوامی نظام بناتے ہیں تو پہلے مقاصد متعین کرتے ہیں کہ کیوں یہ کمپنی بنائی گئی ہے، کیوں یہ ملک بنایا گیا ہے، کیوں یہ اجتماعیت تشکیل دی گئی ہے، اس کے مقاصد و اہداف کیا ہے، پہلے یہ طے کیا جائے۔ اقوام متحدہ بنایا، کیوں، اس کے کیا مقاصد ہیں، پہلے مقاصد طے کیے جائے۔ پھر ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، ان مقاصد کے حصول کے لیے جو ضابطے بنائے جائیں گے، جو پروسیجر تشکیل دیے جائیں گے، جو حکمت عملی بنائی جائے گی، اس کی بنیادی پالیسی کے اصول کیا ہوں۔ اصول اگر آپ متعین نہیں کرتے تو ضابطہ بندی میں خلل پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ نہ مقاصد پیش نظر ہیں، نہ اصول و کلیات پیش نظر ہیں، تو پھر ضابطہ خواہشات کا قیدی ہو جائے گا۔ ہر آنے والا اپنی خواہش کو ضابطہ بنا دے گا۔ آپ کسی اصول کے پابند نہیں، کسی دستور کے پابند نہیں، کسی بنیادی پالیسی کے آپ پابند نہیں، تو ضابطہ ایک کھلونا ہوگا۔ جب جی چاہا اس ضابطے کو جاری کرنے کے لیے آرڈیننس جاری کر دو، اور جب جی چاہا اسے واپس لے لو۔ جب حکمران طبقے کے مفادات ہوتے ہیں تو ایک سرکولر جاری کر دیا جائے، اور مفادات پورے ہو جاتے ہیں جتنے گھنٹوں یا جتنے دنوں یا جتنے مہینوں میں، تو وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا جاتا۔ حال ہی میں کراچی میں کے ایم سی نے آرڈر جاری کیا کہ جتنی رہائشی عمارات جو اربن ایریاز میں جو رہائشی عمارات ہیں وہ سب کی سب کمرشل کی جا سکتی، ان کا کمرشل استعمال کیا جا سکتا۔ 1.5-2 مہینے یہ قانون جاری رہا، اور اس قانون کی روشنی میں، اس آرڈیننس کی روشنی میں، اس نوٹیفیکیشن کی روشنی میں مافیاز نے بہت ساری بلڈنگیں کمرشل بنا کر ان کا استعمال شروع کر دیا۔ منظوری ہوگی، اور کل پرسوں عدالت کے سو موٹو پر وہ واپس لے لیا گیا، بس ختم۔ تو ضابطہ کسی اصول، کسی آئین، کسی قاعدے، کسی حکمت عملی کے تحت نہیں۔ اس لیے جب دین ابراہیمی کی بات آئے گی تو اس دور میں اس کی اتھارٹی صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات گرامی پر نازل ہونے والی کتاب مقدس قرآن حکیم ہے، بس۔ اس میں جو ضابطے
اس میں جو اصول، اس میں جو ایس او پیز بنانے کے بنیادی دائرہ کار کو متعین کر دیا گیا، کوئی اس دائرہ کار سے باہر چیز دین اسلام یا دین ابراہیمی کے نام پر مسلط نہیں کی جا سکتی، یہ طے شدہ بات ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ تو جب نبوت ہی کا خاتمہ ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ بنیادی اصول اور ضابطے بھی تبدیل نہیں کیے جا سکتے، نہ مقاصد اور نہ اصول۔ اصول وہی رہیں گے جو شریعت محمدیہ کی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس شریعت محمدیہ کی یہ 5 اصول ہر ضابطہ بندی، ہر سسٹم کی تشکیل کے اندر پیش نظر رکھے، کوئی ضابطہ ان 5 اصولوں کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا۔ پہلا سوال جو دراصل آج سب سے اہم ترین سوال، اور یہاں کے بڑے نام نہاد اسلامی مفکرین دعویٰ کرتے ہیں کہ جی دین اسلام تو دین ابراہیمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ملت ابراہیمیہ کی اتباع کریں، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لیکن اتباع ملت ابراہیمیہ یا ملت ابراہیمیہ میں داخل ہونے کا جو ضابطہ، جو اصول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا، کوئی آدمی اس ضابطے اصول کو رد کر کے اپنی طرف سے ملت ابراہیمیہ کا دعوے دار نمائندہ نہیں بن سکتا، طے شدہ۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں پہلا اصول کہ دین حنیفی یا ملت ابراہیمیہ میں داخل ہونے کا پروسیجر کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اصول کیا ہے۔ اس اصول کی وضاحت کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ میں داخل ہونے کے لیے پہلی بنیادی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، ایسی وحدانیت جو ہر طرح کے شرک سے پاک ہو، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، اس کا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جب تک ایک آدمی اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، دل سے بھی اور زبان سے بھی، دل سے تصدیق نہیں کرتا، زبان سے اقرار نہیں کرتا، وہ ملت ابراہیمیہ یا ابراہیم ایکارڈ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کی وحدانیت، شرک سے پاک، اور اللہ کی وحدانیت یا اللہ کی صفات، ذات اور صفات، ان کو ماننا ضروری ہے۔ اور صفات کو واضح کرنے کے لیے ذات باری تعالیٰ کی توحید کو پختہ کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ اللہ کے صرف اور صرف 99 نام ہیں، بس ان ناموں کے علاوہ کسی اور نام سے اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا خرابی کی؟ بظاہر اللہ کا اقرار کیا، اللہ کو ایک مانا، لیکن ساتھ ہی شرک شروع کر دیا، اللہ کے نام خود سے گھڑنے شروع کر دیے، خود ساختہ ایسے ایسے نام جو صرف مخلوق کے لیے بولے جا سکتے، وہ جو فنا ہونے والے ہیں، وہ جو حادث ہے،
ان کے نام اللہ پر لگا دیے۔ طبیعتی قانون کے تحت کسی پتھر کے اندر کوئی چمک دمک یا کوئی ریڈیشن دیکھی تو اس کو بھی اللہ پکارنا شروع کر دیا۔ کسی ستارے یا نجوم میں سورج چاند کی کوئی تاثیر دیکھی تو اللہ کا ایک نام سورج بھی رکھ لیا، اللہ کا ایک نام ستارہ بھی رکھ لیا، زحلہ، مریخ، مشتری رکھ لیا۔ اسی طریقے سے ابراہیمی دعوت میں فرشتوں کا ذکر تھا، تو اسماعیل کی اولاد، حضرت اسماعیل کی اولاد مشرکین مکہ، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ یہ شرک کی قسم۔ یا عقل کو خدا بنا لیا، عقل کا نام بھی خدا رکھ لیا، کہ جو کچھ ہم عقل سے سوچ رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی تو ہے۔ کسی بھی مخلوقات میں کوئی بھی تاثیر دیکھ کر اس کا اپنی طرف سے اللہ کا ایک نام رکھ لینا، اس پر پابندی لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بخاری شریف کی روایت، ان للہ 99 اسما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، بس طے شدہ، آپ ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ مرتن الا واحدہ، عام لوگوں کو سمجھایا کہ 100 نام ہے سوائے ایک کے، 99 کا مطلب سمجھا دیا۔ 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کا، من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا، محفوظ رکھے گا، حفاظت کرے گا، یعنی کوئی نیا نام ان 99 ناموں میں داخل نہیں کرے گا اور ان 99 کو یاد کرے گا، اللہ کی صفات میں سے یہ 99 صفات صرف انہی کو مانے گا، کوئی نئی صفت تحریف کے ذریعے سے اس میں داخل نہیں کرے گا، تو دخل الجنہ۔ تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ میں داخل ہونے کی پہلی شرط اللہ وحدہ لا شریک اور اس کی ذات اور صفات کا ایک دائرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا کہ یہ اللہ اور اس کے یہ 99 نام، اس کے جو اسماء اور صفات، دراصل صفات، ان کا اقرار کرے۔ ایسے ہی وہ اس بات کا اقرار بھی کرے گا دین ابراہیمی میں داخل ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی قرار دے دیا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ وہ آدمی ابراہیمی ایکارڈ میں داخل نہیں ہو سکتا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور رسول نہیں مانتا، اس کا ابراہیمی ایکارڈ سے کیا تھا؟ صرف وہی آدمی دین حنیفی یا دین ابراہیمی کا نمائندہ ہوگا، اس کا ممبر ہو سکے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، اقرار رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہلے اصول کے ذیل میں تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، قرآن حکیم، فرشتوں اور تمام رسولوں کے برحق ہونے کو تسلیم کرے گا، اقرار کرے گا، زبان سے اس کا اقرار۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کے رسول دنیا میں آئے ہیں اور تمام رسول پیغمبر آدم سے لے کر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سچے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وہ ابراہیمی کام، ایک نبی کو مانے دوسرے کو نہ مانے، موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانے موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے۔ جو یہ تفریق کرتا ہے رسولوں میں، وہ ابراہیمی کارڈ میں داخل نہیں ہو سکتا، اس ابراہیمی معاہدے کا حصہ دار نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام انبیاء کو مانے، دنیا کے جس خطے میں بھی ہے انہیں مانے، انہیں تسلیم کر، لا نفرق بین احد من الرسل۔ آپ دیکھیے کہ جو ایک ایک نبی کو مانتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا ہے، یہودی ہوں یا عیسائی، یا ایسا مسلمان جو حضور کے علاوہ کسی کو نبی نہ مانے، تو ابراہیمی کارڈ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جو تورات پر ایمان لائے اور انجیل اور قرآن کو نہ مانے، جو انجیل پر ایمان لائے اور تورات اور قرآن کو نہ مانے، وہ بھی دین حنیفی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ضابطہ بندی، یہ لازمی بات قرآن اور قرآن کی جو تبیین و تشریح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کی بنیاد۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ کہ مرنے کے بعد اپنے اعمال کی جزا و سزا کا یقین رکھے کہ جو کچھ میں نے اس دنیا میں کیا ہے، مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب، آخرت پر ایمان۔ اور ایمان کا مطلب یہ کہ دنیا میں اپنے اعمال کرتے ہوئے وہ یہ یقین رکھے کہ میں اس عمل کو اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکوں گا کہ نہیں۔ بس وہ عادل و قہار، وہ شہنشاہ مطلق، اس کی جب عدالت لگے گی تو کیا انسانی بنیادوں پر میں نے جتنے بھی دنیا میں اعمال کیے ہیں ان کی میں صفائی پیش کر سکوں گا؟ جواب دہی، احتساب، جزا و سزا کے عمل پر ایمان رکھے گا اللہ سے، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر بھی کہ باس بعد الموت، مرنے کے بعد اسے اٹھنا ہے، اسے یہ بھی یقین کرنا، اقرار کرنا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، جتنی بھی ضروریات دین اس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ان کا وہ اقرار کرتا کہ پوری کائنات ایک عالمگیر تقدیر اور سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ وہ سسٹم تمہاری نسبت سے خیر ہو یا تمہاری نسبت سے شر، اس سسٹم کا شہنشاہ مطلق ذات وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس نے کائنات کی ایک تقدیر بنائی ہے، ایک سسٹم بنایا ہے۔ اگر تقدیر نہ بنائی جاتی تو جتنی ایک دوسرے سے مخالف چیزیں ہیں ٹکرا کر کبھی کی فنا ہو جاتی، سورج چاند سے اور چاند زمین سے اور زمین باقی سیارات سے، ہر چیز اپنے اپنے محور اور مدار اور سسٹم کے تحت اپنے اپنی تقدیر کے ساتھ گردش کر رہی ہے۔ انسان کی جو تقدیر ہے وہ تقدیر جس کا تعلق اس کے جسمانی ساخت، وجود اور اس کرۂ ارض پر رہنے کی صلاحیت اور استعداد سے ہے، اس میں وہ تبدیلی نہیں کر سکتا۔
ایک ہے اس کا کسب، یہ لوگوں نے خلط مبحث کر دیا تقدیر کو اور کسب کو۔ کسب والی تقدیر یا کسب کا جو دائرہ ہے اس میں تو تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، اچھا عمل کرے گا تو اچھا نتیجہ، برا عمل کرے گا تو برا نتیجہ، کسب پر جزا و سزا ہے۔ لیکن کیا ایک انسان ہوتے ہوئے کسی دوسرے انسان کی شکل میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ گدھا بن سکتا ہے، بھینس بن سکتا ہے، تقدیر نہیں بدل سکتا۔ اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی اور ماں باپ کا انتخاب کر کے وہاں پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تکوینی تقدیر یہ تبدیل نہیں ہوتی، جہاں پیدا ہو گیا وہاں ہو گیا۔ نہ وہ جن بن سکتا ہے، نہ وہ جانور بن سکتا ہے، نہ وہ فرشتہ بن سکتا ہے، وہ انسان، اور انسان بھی وہ جو اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، وہ اپنی انتخاب سے کسی اور ماں باپ کا بچہ نہیں بن سکتا۔ یہ تقدیر ہے۔ باقی رہا کسب، تو اچھا کرو گے تو اچھا نتیجہ، برا کرو گے تو برا نتیجہ، اور اس اچھے یا برے نتائج میں آپ کے کسب کی بنیاد پر تغیر و تبدل ہو جاتا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو کسی جمعے میں ہو چکی ہے۔ تو دین حنیفی میں داخل ہونے کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جو آدمی اس ایمان کو نہیں پڑھتا، اس کا اقرار نہیں کرتا، وہ دین ابراہیمی، دین حنیفی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو دانشور، جو خود ساختہ اسلام کا رہنما، جو عالم، جو پروفیسر، جو ڈاکٹر یہ کہے کہ اس ایمان مجمل پڑھے بغیر وہ ابراہیمی ایکارڈ کا حصہ ہو سکتا ہے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی بھی گزشتہ انبیاء کو ماننے والا، کوئی اسماعیل علیہ السلام کو ماننے والا مشرک، کوئی عرب یا کوئی عبرانی سوچ رکھنے والا بلاد الشام کا یہودی یا عیسائی، وہ اس ملت ابراہیمیہ کا فرد ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے یہ بنیادی ضابطہ دین ابراہیمی میں داخل کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے اصولوں میں سے پہلا اصول، وہ آدمی داخل ہو۔ دوسرا بنیادی اصول کہ جو ابراہیمی ملت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے اور دین اسلام کا نمائندہ بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تین وہ ملتیں جو اس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ سے پہلے آئی ہیں، کئی دفعہ جن کی تفصیلات بیان کی جا چکی ہیں، ملت طبیعیین، مادی بنیادوں اور طبعی خواص کی بنیاد پر اپنا کوئی نظم و نسق قائم کرنا، کوئی شکل و صورت بنانا، کوئی سسٹم بنانا، ملت طبیعیین۔ ملت نجامین، علم نجوم کی اساس پر ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر کوئی سسٹم بنانا، نظام بنانا، ملت نجامین۔ اور تیسری ملت مجوس، جو صرف عقل، وہ عقل چاہے فلاسفہ کی 10 عقول کا نظریہ ہو یا فرشتوں کو عقل قرار دیا گیا ہے، ملت مجوس کہ ذات باری تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے علی الرغم عقل کو بیس بنا کر صرف اپنی
اس انسان مخلوق کی عقل کو بنیاد بنا کر، اور عقل انسانوں کی بدلتی رہتی ہے، اس کو بنیاد بنا کر جو سسٹم بناتا ہے صرف یہ 3 دائرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے بنیادی اساسی اصولوں میں دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ کاہن، نجومی اور ایسا مادہ پرست یا عقل پسند جو ذات باری تعالیٰ کے علاوہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے بنیادی اصول اور مقاصد کے علاوہ جو آدمی بھی ان تینوں میں سے کسی چیز کے ساتھ کسی درجے کی بھی وابستگی رکھتا ہے بطور تصدیق، یعنی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے وہ ایک نجومی کی تصدیق کرتا ہے، وہ ایک کاہن کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ ملت ابراہیمیہ کا فرد نہیں ہے، دین اسلام کا نمائندہ ہے، وہ شریعت اسلام کا نمائندہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا، کہانت ایک ایسا علم تھا جس میں علم نجوم بھی شامل تھا، طبیعات کا علم بھی شامل تھا، کچھ عقلی جٹلیات بھی اس کے اندر داخل تھا، اس کو کاہن کہتے ہیں، وہ مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتا تھا، ماضی کے قصوں کی ایک خاص ترتیب بیان کر کے کچھ نتائج نکالتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کاہن کے پاس گیا اور اس نے تصدیق کی جو کچھ وہ کہتا ہے، نجومی نے جو کہہ دیا آپ نے تصدیق کر دی، کاہن نے کوئی بات کہہ دی آپ اس پر ایمان لے آئے، کوئی اپنی ناقص عقل کی بنیاد پر بات کہہ دی آپ نے کہا ہاں جی واہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو جو ان تینوں دائروں میں سے کسی کے ساتھ بھی اس کی ویسے ہی تصدیق کی جیسے آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، تو اس کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی بری ہو گیا ان تعلیمات سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، تو وہ محمد ہی نہیں ہے تو ابراہیمی کیسے؟ دوسرا اصول، اور یہ اصول اس تناظر میں ہے کہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ میں کوئی تحریف، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین واحد اور دین حنیفی میں تحریف کے جتنے راستے تھے وہ بند کر دیے ان اصولوں کی روشنی میں۔ پہلا اصول جو دین ابراہیمی میں داخل ہونے والا تھا اس کے ذریعے سے یہودیت اور عیسائیت کا جو محرف شدہ ایڈیشن ابراہیمی تحریک کا تھا اسے ختم کر، الا للہ الدین الخالص، دین خالص جو ہے وہ اللہ کے لیے کرنا، اور یہ دوسرا اصول بیان کر کے ملت ابراہیمیہ کے دائرے سے جو باہر ملت طبیعین، نجامین اور ملت مجوس جو 3 ملتوں کی اساس پر ایمان رکھنے والے، تصدیق رکھنے والے اپنے آپ کو ابراہیمی ملت کا نمائندہ کہتے تھے، اور ان تینوں کے ملغوبے کا نام مشرکین مکہ تھا۔ مشرکین مکہ تورات کو نہیں مانتے تھے، انجیل کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اسماعیل علیہ السلام کے نام پر ایک ملغوبہ تھا علم نجوم کا، علم طبیعات کا اور مجوس کا، عقلوں کا۔ تو یہ جو من اتا کاہنن کی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی، یا بخاری میں ایک تفصیلی روایت کہ جو آدمی کاہنوں کے پاس آیا، یہ کاہن کچھ نہیں ہوتے، لیسوا بشیء، بخاری کے الفاظ ہیں،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ کاہن بسا اوقات ایسی پیشن گوئی کرتے ہیں جو سچ ثابت ہو جاتا ہے، تو اگر یہ لیسو بشیئن ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو ان کی نجومی صاحب کی پیشن گوئی ٹھیک کیوں ہو جاتی ہے؟ بسا اوقات سچی ہو جاتی ہے۔ طبی قانون بسا اوقات سچا ہو جاتا ہے، عقل سے بات کی ہوئی، دریافت کی ہوئی بسا اوقات اچھی ہو، صحیح ہو جاتی پیشن گوئی۔ اس کی میں وضاحت تفصیل سے کر چکا ہوں۔ طبیعت کے وہ قوانین جو تجربے میں آ چکے ہیں، ان کی مخالفت یہاں مطلوب نہیں ہے، نہیں علم نجوم کے وہ خواص جو ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ، اس کی مخالفت، سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ گرمی برسا رہا ہے، یہ ستارے کا اثر ہے، اس کو ملت ابراہیمیہ مانتی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ چاند، 14ویں رات کا چاند، وہ پانی میں مد و جزر پیدا کرتا ہے، ایک سامنے کی حقیقت ہے، ہر آدمی جانتا ہے، تو یہ ستارے کا یا چاند کا اثر سب جانتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اور ستارہ، اس کی جو تاثیر انسانوں کے مشاہدے میں ہے اور متفقہ ہے، تجربہ فاشیہ ہے، اس کی مخالفت نہیں۔ بات یہ ہے کہ ان تینوں علوم میں مستقبل کی ایسی پیشن گوئی کہ اس کی بنیاد پر سسٹم بنا دیا جائے، یہ غلط ہے۔ اس کی ایسے تصدیق کی جائے جیسے قرآن کی تصدیق ہے۔ میں نے مثال دی تھی وہاں، جیسے کرونا، خود ساختہ تشریح، کوئی دلیل نہیں، اور اس کی بنیاد پر اتنا سخت سسٹم بنا دیا کہ نہ نماز پڑھ سکتے، نہ حج کر سکتے، نہ عمرہ کر سکتے، نہ عبادت کر سکتے، ساری حدیثیں منسوخ، تمام قرآن منسوخ۔ یہ طبیعتی قانون بالفرض دریافت بھی ہو گیا، تو ابھی تو تجربہ تھا، یہ کفر ہے۔ یہ کاہن کے پاس جا کر، فوچی کاہن کے پاس جا کر تم نے پوری دنیا بند کر دی، جو آج کہتا ہے کہ جی پوچھا کہ کیوں کیا، کہتا جی کر دیا، بس کوئی وجہ نہیں۔ جھوٹ اور فراڈ، دنیا بھر کی ریاستوں نے اپنے اپنے عوام کو کیپچر کرنے کے لیے یہ فراڈ پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ کیا۔ اس کی بات ہو رہی ہے، ستارے کا وہ اثر جو مستقبل کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، یا کسی طبیعتی چیز کا وہ اثر جس کی پیشن گوئی تو مفاد پرست طبقہ اپنے مفاد کے لیے کرتا نہیں۔ یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں، جی یہ پیسٹی سائیڈ کی کمپنیاں، کیمیکل کے وہ جو زہریلے اثرات ہیں وہ باریک سا نیچے لکھ کر کیا جان چھڑا لیتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ اس کے کیا ہے، اور اس کی جو چند جزوی فائدے ہیں وہ بڑی اشتہاری مہم کے ساتھ پھیلائے جاتے ہیں، اور جب 15-20 سال کے بعد انسانوں پر تجربہ ہو جاتا ہے اور اس کے زہریلے اثرات پیدا ہوتے ہیں، تو پھر وہ دوائی واپس لے لی، دوسری دوائی تجربے کے لیے ڈال دی۔ جس نے اس طبیعتی قانون کی تصدیق کی فقط بریہ مما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بری ہو گیا، دین اسلام سے نکل گیا، اس کا ابراہیمی کارڈ سے کیا تعلق؟ بڑی واضح سی بات ہے۔ عقل کی وہ باتیں جو تجربے سے ثابت ہے، اس کی مخالفت کی بات نہیں ہو رہی۔ عقل کے نام پر وہ زٹلیات اور اس کی بنیاد پر ایسا سسٹم مسلط کرنا جو تجربے سے بھی ثابت نہیں ہوا، کیونکہ عقل مند بکتا بڑی جلدی ہے۔ یہ جی ریسرچ ہوئی ہے، عقلاء نے سر جوڑ کر بیٹھ کر یہ عقلی تجزیے کیے ہیں، اور اکثر وہ سرمایہ داروں کی ایجنٹی کے لیے
عقلی تبصرے اور تجزیے اور عقلی رائے دے رہے ہوتے، اس کا انسانی مفاد یا انسانی سہولتوں یا انسانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ میں داخل ہونے کے لیے اور شریعت محمدیہ کے تمام قوانین اور عملی نظام کے وضع کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ان تینوں ملتوں کی وہ چیزیں جو غیر تجرباتی ہیں، جو ابھی زیر تجربہ ہے، اس کی بنیاد پر سسٹم نہیں بنایا جا سکتا، شریعت نہیں بنائی جا سکتی، ضابطہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا اصول، دو اصول جب طے ہو گئے، ایک انسان ایمان، اخلاق، دین حنیفی میں داخلی کے تمام باتیں پوری کر لیں، وہ کسی کاہن کے پاس بھی نہیں گیا، کسی نجومی کے پاس بھی نہیں گیا، کسی طبیعی کی بات کی تصدیق بھی نہیں کی، اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کردہ اعمال کے مطابق کام کیا، مسلمان ہو گیا، کافر نہیں ہے، وہ مسلم ہے۔ اب تیسری شرط شریعت محمدیہ کی یہ ہے کہ الاعمال بالنیات، تیسرا اصول، جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں وہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ نماز کا حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، روزے کا حکم دیا تھا، ذکر اذکار کا حکم دیا تھا، دیگر عبادات کا حکم دیا تھا۔ تو تیسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، انسان کے لیے وہ ہے اس کے نفع، اس کی جان کی حفاظت، اس کی مال کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت اور اس کا آخرت میں کامیاب ہونا تب ہے جب اس کی اس عمل کے پیچھے نیت درست ہو۔ نماز پڑھی بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، لیکن ویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون، اس نے نماز پڑھی لیکن نماز غافلوں جیسی، سہو ہے اس میں، وہ نہ یتیم کا بندوبست کرتا ہے، نہ مسکین کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ ظلم کا خاتمہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن انصاف کے دن کا منکر ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین وویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے، خواہ اس نے نماز طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی کیوں نہ پڑھی۔ تو تیسرا اصول شریعت محمدیہ کا یہ ہے کہ جو اعمال بتلا دیے گئے ہیں ان کے پیچھے نیت کیا ہے، ریاکاری کی ہے، سناوے کی ہے، دکھاوے کی ہے، تو وہ اعمال اٹھا کر منہ پر مار دی جائے۔ لو، نماز پڑھتے ہیں منافقین اسی کو کہتے ہیں، ایک تو عقیدے کا منافق، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ کون آدمی دل کا بھی منافق ہے، کافر ہے، اوپر سے اس نے ڈھکوسلا بنا رکھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ایسا منافق جو کفر کے درجے کا ہو نہیں کہا جا سکتا۔ نفاق عملی، پھر اس نفاق عملی میں منافقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ منافق پکا اور خالص وہ ہے جو جس میں چار باتیں پائی جائیں۔
منافق وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اؤتمن خان، پہلی علامت، اس پر کوئی امانت رکھی گئی، مالی ذمہ داری یا انتظامی ذمہ داری، اس میں وہ خیانت کرتا ہے، تنخواہ پوری لیتا ہے، کام نہیں کرتا۔ مال رکھا گیا، اس میں سے کیا ہے، اڑا لیتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ نفاق کی ایک علامت، کیونکہ انسانی سوسائٹی معیشت، سیاست اور اجتماعیت پر استوار ہوتی ہے، تو اس کی معاشی سوچ، اس کے معاشی اعمال، وہ اگر خیانت کے ہیں تو نفاق کا ایک درجہ اس میں پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، یا دوسری جگہ پر حدیث ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جو کوئی معاہدہ کیا، انسانی سوسائٹی معاہدوں سے عبارت، سماجی ذمہ داریوں سے عبارت، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، جب رہے گا تو کسی نہ کسی سوشل کانٹریکٹ میں بندھا ہوا ہوگا، معاہدے میں، رشتے میں، باپ سے بندھا ہوا ہے باپ کے رشتے میں، اولاد سے بندھا ہوا ہے اولاد کے رشتے میں، بیوی سے ایک معاہدہ نکاح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خرید و فروخت میں بائع مشتری کی حیثیت سے جڑا ہوا ہے، ایک شہر میں رہنے کی بنیاد پر، ایک ملک کے ریاستی شہری کی بنیاد پر ایک سوشل کانٹریکٹ میں بندھا ہوا ہے، کل انسانیت کا حصہ ہے، ایک عالمگیر انسانیت کے فرد کی حیثیت سے وہ انسانی معاہدے کا حصہ ہے۔ اذا عاہد غدر، معاہدہ کرے غداری کرے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، منافق۔ نفاق کا دوسرا درجہ، جب بھی بولے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، خلاف حقیقت، واقعہ جیسے ہوا، بات جیسے تھی، اس میں ملاوٹ کر کے خلاف حقیقت بات کرنا، مکسنگ کرنا، جھوٹ بولنا۔ اذا، جب بھی بولے جھوٹ بولے۔ یہ تین چیزیں انسانی سوسائٹی کے لیے لازمی ہیں۔ جب بھی انسانی معاشرہ ایک جگہ پر رہے گا، ایک دوسرے سے مکالمہ ہوگا، اور جب بھی بولے جھوٹ بولے تو کیا سا مکالمہ؟ حقائق کے خلاف۔ سب سے بڑا دنیا کا جھوٹ ریاستوں میں اس ملک کا بجٹ ہوتا ہے آج کل، جب بھی بجٹ پیش کیا جائے جھوٹا پیش کیا، حقائق کے برخلاف۔ جب بھی معاہدہ کیا جائے غداری کی جائے، جب بھی کوئی امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اور چوتھی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ چونکہ ان تین باتوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، معاہدہ توڑتا ہے، تو دوسرا فریق اس کے ساتھ جھگڑتا ہے کہ میری امانت میں تم نے خیانت کی، میرے ساتھ معاہدہ کر کے غداری کی ہے، میرے ساتھ جو بات بیان کی ہے وہ جھوٹی ہے۔ تو جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو فجر، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی جھگڑا ہوگا تو گالی گلوچ پر اترائے گا، کیونکہ اس فراڈی آدمی کے پاس، جھوٹ بولنے والے کے پاس، معاہدے کو توڑنے والے کے خلاف، بددیانتی کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی لاجک نہیں ہوتی، اس لیے اس کے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے، گالی گلوچ کی، جھگڑا پیدا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، دنگا فساد ہو جائے، بات آئی گئی ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ 4 علامتیں پائی جاتی ہیں وہ کان منافقا خالصا، وہ خالص منافق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چاروں میں سے کوئی بھی 1 یا 2 یا 3 پائی گئی تو وہ اتنے درجے کا منافق ہے۔ 1/4 منافق ہے، 1/2 منافق ہے، 1/3 منافق ہے، اور چاروں کی چاروں پائی جائیں تو منافقا خالصا۔ تو اصول اور ضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ الاعمال بالنیات، وہ جو عمل کیا ہے معاہدے کا، وعدے کا، امانت لے کر سنبھالنے کا، عہدہ حاصل کرنے کا، جو عمل بھی کیا ہے اس کے پیچھے جیسی نیت ہوگی ویسے نتائج۔ 3 اصول ہو گئے۔ دین حنیفی میں داخل ہونے کے لیے یہودیت اور عیسائیت کے تمام دائروں کا انکار کر کے ایمان باللہ لانا، ملت حنیفیہ ابراہیمیہ کے مخالف تینوں ملتوں، کہانت جو مجموعہ ہے علم نجوم کا، علم طبیعات کا، اور ملت مجوس کا، اس سے برات کا اعلان کرنا۔ اب ایک آدمی داخل ہو گیا ان تمام چیزوں سے برات کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، آپ کے بتلائے ہوئے طریقہ نماز، آپ کے بتلائے ہوئے طریقہ زکوٰۃ، آپ کی ہوئی طریقہ سیاست، طریقہ معیشت، طریقہ سماعت، ساری چیزیں ظاہری طور پر اختیار کی، لیکن نفاق پایا۔ نیت کیا ہے؟ نیت کی اساس پر فیصلہ ہوگا۔ یہ شریعت محمدیہ کا تیسرا اصول ہے۔ ایک چوتھا اصول، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شریعت محمدیہ میں کتاب و سنت نے بالکل 2 ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام۔ کوئی ابہام، کوئی شکوک و شبہ نہیں رکھا گیا کسی بھی مسئلے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، کھانا پینا، استعمال کرنا، عبادات کرنا، تعظیم شاعر اللہ کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان مشتبہ ایسا ایریا ہے کہ ادھر بھی جا سکتا ہے اور ادھر بھی جا سکتا ہے۔ حدود متعین کر دی حلال، حدود متعین کر دی حرام، ان 2 حدود کے درمیان جو درمیانی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، شبہ حقیقی ہے، اشتباہ حقیقی ہے، اس کے بارے میں فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، جو آدمی شبہات سے بچا تو اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا، اپنے دین کی بھی حفاظت کر لی۔ 2 ٹوک باتوں، ایک شبہ وہمی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، رسول اللہ نے واضح طور پر ایک چیز کو حلال قرار دے دیا، اور آپ کے وہم میں ہے کہ شاید پتہ نہیں پاک ہے ناپاک، اس شبے کا کوئی اعتبار نہیں، یہ تمہاری وہم ہے، یا تمہارا شبہ عقلی ہے یا تمہارا شبہ نفسی ہے، کوئی بھی شبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دے دی تو تمہارے ذہنی، عقلی، قلبی شبہات کا اس میں کوئی اعتبار نہیں، وہ واضح اور 2 ٹوک بات ہے۔ اسی طریقے سے جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حرام قرار دے دیا، واضح حرام ہے،
تو اب یہ شبہ کہ شاید یہ کچھ حلال ہو، واضح حلال قرار دے دیا کہ زر کو قرضے پہ استعمال کر کے اس کے نام پہ سود وصول کرنا ناجائز اور حرام قطعی ہے۔ زر کو کاروبار کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر یہ شبہ پیدا کرنا حضرت عمر فاروق کے اس قول کی بنیاد پر کہ سود کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشتبہ معاملات کے بارے میں ہمارے سامنے کوئی واضح حکم نہیں دیا، اس کو بنیاد بنا کر آج کل کے نام نہاد بزرگ جمہر، کوئی بڑے بڑے علامے، مولوی، مفتی، دانشور، پروفیسر کہتے ہیں کہ یہ جو زر والا قرض ہے یہ تو سود نہیں ہے، یہ تو مشتبہ بات ہے۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات پہلی غلط ہے۔ قرض جب بھی ہوگا اور جب بھی زر ہوگا تو زر کا زر سے تبادلہ بطور کاروبار کے نہیں ہو سکتا۔ واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بیع صرف یعنی جو زر کا زر سے تبادلہ ہے، سونے اور چاندی کی آپس میں بیع، سونے کی سونے سے یا چاندی کی چاندی سے، نوٹ کی نوٹ سے اور نوٹ کی دوسرے نوٹ سے۔ اس میں صاف کہہ دیا کہ یدم بھی یدن ہوگا اور نقد و نقد ہوگا، کوئی ادھار ادھار آ گیا سود آ گیا۔ بیع صرف نقد و نقد بس، اور نقد و نقد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور دوسرے کے پاس بھی 1 تولہ سونا ہے، تو اپنا سونا دے کر اتنا سونا لے لینا کیا بلا وجہ کی سرگرمی ہے؟ بیع تو اسے کہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کے پاس جو نفع بخش چیز ہے وہ چیز دوسرے کے استعمال میں آئے اور اس کے پاس جو نفع بخش چیز ہے وہ آپ کے پاس استعمال میں آئے، اس کو بیع کہتے ہیں۔ تو زر قرض پر نہیں چڑھایا جاتا، کل قرض جر نفعا فہو ربا، واضح بات، یہ الحرام بین ہے، کوئی اشتباہ اس میں نہیں ہے۔ کوئی اپنی طرف سے عقلی شبہ ڈال کر کہا جائے کہ جی اس میں یوں نہیں یوں کر لو، ہلا کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور پھر کہو کہ جی شاید یہ حلال ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ شبہ وہ درمیان کی وہ چیز جو دونوں طرف ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن اتقى الشبہات، جو اس شبہ سے بھی بچا تو دین خالص تو اس کے پاس ہے، فقد استبرأ لدینہ۔ چوتھا اصول حلال بین والحرام بین، شرعی ضابطے سسٹم بناتے وقت 2 ٹوک حرام اور 2 ٹوک حلال اس کی بنیاد پر سسٹم بنایا جائے گا، شبہ والی چیزوں کی بنیاد پر سسٹم نہیں بنایا جائے گا، شریعت وضع نہیں کی جائے گی، جزیات تخلیق نہیں کیے جائیں گے، کسی سود کو اسلامی بینکاری سے جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ اصول شریعت محمدی میں سے چوتھا اصول لازمی۔ پانچواں اصول شریعت محمدیہ، ابراہیمی ریکارڈ میں وہ داخل ہو سکتا ہے، شریعت محمدیہ میں وہ داخل ہو سکتا ہے۔ شرعی سسٹم کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ پانچواں اصول کہ الوقف علی المتشابہات، دین کے نظام میں عام انسانوں کے لیے جو سسٹم بنائے جائیں گے اس کی بنیاد اور اساسیات محکمات ہیں، متشابہات نہیں۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ ایک آدمی باقی ساری چاروں چیزیں مانتا ہے شریعت محمدیہ کی، پانچویں بات میں آ کر
دماغ اس کا الجھ جاتا ہے کہ الکتاب پر ایمان تو رکھتا ہے قرآن پر، تو اللہ نے کہا کہ یہ کتاب وہ ہے اللہ نے نازل کی ہے، اس میں ایسی آیات ہیں جو محکم ہیں، یعنی واضح حلال اور واضح حرام بیان کرنے والی ہیں۔ ام الکتاب، وہی کتاب کی بنیاد ہے، قاعدے ہیں، ضابطے ہیں قرآنی آیات میں۔ امام سعدی اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ قرآن نے ایسے کلمات جامعات کے اندر قواعد کلیہ بیان کر دیے، جو اصول، جو ضابطے ہیں، اور جس اصول کو زیادہ سمجھانا تھا اس کو بار بار نئے انداز، نئے اسلوب سے، تو قرآن زیادہ تر محکمات ہے، اور محکمات کو بڑی وضاحت، بڑی تشریح، مختلف مثالوں، زراعت پیشہ آدمی کے لیے زرعی مثالوں سے، تجارت پیشہ آدمیوں سے تجارتی مثالوں سے، جو صنعتی اور دستکاری کے کام کرتا ہے اس کو اس مثالوں سے قرآن نے محکمات واضح کی، اور وہی ام الکتاب۔ ہاں، اس کتاب کے اندر کچھ متشابہات بھی ہیں، وہ سسٹم بنانے کے لیے نہیں ہے، یاد رکھو، وہ سسٹم بنانے کے لیے نہیں، وہ اور متشابہات۔ اب ان متشابہات کے اندر وہ لوگ، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، محکمات پر عمل نہیں کر رہے، اس کا سسٹم موجود نہیں ہے، متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے، متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے، فتنہ پھیلانے کے، اس کی خود ساختہ تعویل اور تعبیر کے لیے اس کے الجھاؤ میں لگے ہوئے، پھر اس کو اصل بنا کر پہلے متشابہات کی اپنی خود ساختہ ظنی تشریح کریں گے، عقل کو دخل دے کر، کیونکہ ان کے پاس تو عقل ہی ہے، کوئی وحی تو ہے نہیں، وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ متشابہات، عقل کے اور کشف کے بہت سارے گمراہ راستے ہیں، خوابات، جھوٹے خوابات گھڑے جاتے ہیں، یا سچے خواب بھی ہوں، تو خواب دوسروں پر حجت نہیں، الہام دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے ولی کو بھی الہام آئے، دوسروں کے لیے حجت نہیں۔ متشابہات میں سے کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس کی تعبیریں بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں متشابہات میں سے، تو اس کے پیچھے چلنا فتنہ پیدا کرتا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے ان کا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہ اللہ جانتا ہے، اور جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں ان کی حقیقت و ماہیت ظنی طور پر، قطعی طور پر تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر سسٹم نہیں بنے گا۔ شریعت کا نظام جو لوگوں پر نافذ العمل ہونا ہے وہ محکمات کی بنیاد پر، متشابہات کی بنیاد پر۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اسماء الہیہ کے بارے میں جو متکلمین نے غلو کیا ہے علم کلام میں، وہ میرا مذہب نہیں، وہاں وہ وقف علی المتشابہات کے دائرے میں آتے ہیں، وہ اونچی درجے کی باتیں ہیں، ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میرا مسلک تو امام مالک، امام ثوری، اولو العزم جو مجتہدین، ان کا مسلک ہے کہ امرار المتشابہات علی ظواہرہا، کہ جو متشابہات ہیں اس کے ظاہر پر ایمان لانا، اس کی کیفیت کیا ہے،
متشابہات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا قرآن میں، ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نصاریوں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، تو اللہ میں نے کہا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ اب اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب؟ یہ متشابہات، ہم صرف اس کے ظاہر پر ایمان رکھتے ہیں، اب ہاتھ کی اپنی کوئی تشریح نعوذ باللہ اللہ کے لیے کوئی جسم مانے اور ہماری طرح کا ایک ہاتھ مانے اور فلانی چیزوں کے پیچھے پڑیں، لا یعنی بات۔ بس یہاں تو قرآن یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اللہ دیالو ہے، سخی ہے، وہ تو انعامات کرتا ہے، اس نے اپنی نعمتیں روک کر نہیں رکھی ہوئی، بس یہ ظاہری مطلب اس کا کافی ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے، قرآن کہتا ہے فتنہ پیدا کر دے، ایک نان ایشو کو ایشو بنا کر، بھائی اللہ کے ہاتھ کی کیفیت معلوم کر لینے سے کون سا سسٹم رکا ہوا تمہارا؟ کیا تعلق ہے؟ اللہ کی سخاوت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو 5 اصولوں کے تحت شریعت محمدیہ کے تمام جزیات، تمام سسٹم، تمام طریقہ کار، ان اصولوں کے تحت 8 مقاصد حاصل کرنے کا نظام یہ شریعت اسلامیہ ہے، یہ شریعت محمدیہ ہے، یہ دین ابراہیمی حنیفی ہے اس دور میں۔ اب ان کو نظر انداز کر کے صرف ایک جملہ پکڑ لینا، ماشاءاللہ کینیڈا میں بیٹھ کر اسلام کی تبلیغ کے نام پر عقل کی جٹلیات، ہمارے ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اسلام کے مجتہدین، خود ساختہ متجددین بحثیں کرتے ہیں، غلط۔ صرف ایک بات کو لے کر اسلام ایک مکمل سسٹم ہے، اس مکمل سسٹم کے مقاصد ہیں اور اس سسٹم کے تمام امور کے اصول ہیں، ان اصول کی روشنی میں اس کے فروع ہیں، اس کی جزیات، اس کی تفصیلات، اور پھر اس کی اساس پر انسانی معاشرے کے ذاتی زندگی سے لے کر ارتفاق رابع تک کے تمام سسٹم اور اس سے متعلقہ امور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں واضح کر دیے گئے۔ ان اصولوں کی روشنی میں کوئی بھی ضابطہ، کوئی بھی عمل ان 5 اصولوں کی خلاف ورزی کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کا متشابہات سے تعلق ہو، نہ اس کا تعلق مشتبہات میں سے ہو، حلال و حرام کے بین، نہ اس کا تعلق بدنیتی سے ہو، نہ اس کا تعلق کہانت اور علم نجوم وغیرہ سے ہو، اور وہ اقرار کرے ان 5 بنیادی امور کا ایمان لانے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ یہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا آدمی ہے، یہ گویا کہ دین اسلام کی صحیح اور اصل تعلیمات کا نمائندہ ہے۔ جو ان اصولوں کا انکار کرے یا کسی ایک اصول کا انکار کرے یا ان مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کو نظر انداز کر کے دین اسلام کی کوئی تعبیر کرتا ہے تو وہ غلط۔ جتنے بھی لوگ، ان کا المیہ یہ ہے کہ نہ تو شریعت محمدیہ کے مقاصد سامنے رکھے، نہ اس کے بنیادی اصول سامنے رکھے، اس کے بغیر کتابیں لکھ رہے ہیں، لٹریچر لکھ رہے ہیں، رائے دے رہے ہیں، یا متشابہات سے متعلق ہے یا مشتبہات سے متعلق ہے یا نیت کی خرابی اور نفاق سے متعلق ہے، یا کسی طبیعتی قوانین اور عقل کے مطابق ہے، خود ساختہ عقل معاشی، اور یا کسی یہودیت سے متاثر ہے یا کسی نصرانیت سے متاثر یا کسی مجوسیت سے متاثر۔ اس تاثر کی بنیاد پر جو اسلام بھی پیش کیا جائے گا وہ شریعت محمدیہ نہیں ہے، وہ دین اسلام نہیں۔ اسی لیے فقیہ وہ ہے جو اصل جو بنیاد ہے، الکتاب قرآن حکیم، الحدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث،
اجماع صحابہ اور فقہائے اربع، ان چار چیزوں کو سامنے رکھ کر جو فقیہ کتاب و سنت کو سمجھ کر شریعت کے ان مقاصد اور ان اصولوں کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتا ہے وہ صحیح، درست، کامل، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ ناقص، منافقت پر مبنی، اسلام کی غلط تعبیر۔ اور یہ المیہ پچھلے 200-300 سال سے، جب سے انگریز سامراج کا اس خطے میں تسلط ہوا، ان کی پیدا کردہ جماعتوں اور ان کے نمائندوں کے ذریعے سے متشابہات ہی ہیں کہ وحی کی حقیقت و ماہیت جانتا نہیں ہے اور کہتا مجھ پر وحی آتی ہے۔ قادیانی گمراہی ہے، کفر ہے، آخری نبی نہ ماننا ہے۔ اور جو آدمی جس درجے میں منافقت یا زیغ و قلوب کے اندر داخل ہے، وہ اسی درجے میں شریعت محمدیہ کا منکر، بلکہ آپ کی ختم نبوت کا منکر۔ ختم نبوت کا تو مطلب ہی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اصول بھی متعین کر دیے اور مقاصد بھی متعین کر دیے۔ ان کے علاوہ کوئی آدمی نئے اصول بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نئی نبوت کا قائل ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، نفاق کا اظہار کر رہا ہے یا کفر کا اظہار، دو ہی صورتیں، یا فاسق ہے یا فاجر۔ یہ واضح طور پر خود قرآن نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فاسقین کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فاجرین کو نہیں مانتا، منافقین کی مذمت کرتا ہے۔ تو یہ نفاق، یہ فسق و فجور، اس کے زیر اثر وہ بھی دراصل ختم نبوت کا منکر، تعلیمات کو آخری اور حتمی نہیں مان رہا۔ حاتمی اور آخری تعریف تو وہ ہے جو اس شریعت محمدیہ کی صورت میں واضح کر دی ہے۔ آج یہ شعور حاصل کرنا، یا تو میدان کھلا ہے، کسی پر فقیہ بننے کی پابندی نہیں ہے، آئے قرآن حکیم کو سمجھے، ان اصولوں اور مقاصد کو سمجھے، اور اگر نہیں تو پھر علماء حق کی اتباع کرے۔ جیسے یا تو خود ڈاکٹر بنے، مرض کی تشخیص کرے اور سمجھے، اور اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اپنی طرف سے اپنے لیے نسخے تجویز کرنا، خود ساختہ باتوں پر نظام بنانا، جڑی بوٹیوں کی بنیاد پر سنیاسی بابا بن کر لوگوں کی جانوں سے کھیلنا، لوگوں کے دین اور ایمان سے نیم ملا بن کر کھیلنا بند کر۔ یا تو خود عالم بنے، کہیں پابندی نہیں ہے، کسی برادری، کسی نسل، کسی رنگ، کسی شناخت کا ہو، غریب ہو امیر ہو، آئے قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، ہر ایک کے لیے دروازے کھلے، کوئی اجارہ داری نہیں ہے کہ مخصوص نسل پڑھے گی۔ تو یا تو خود پڑھو، اور بغیر پڑھے ہی، تفقہ حاصل کیے بغیر ہی فقہ کے اندر اپنی لن تلانیاں شروع کر دو، یہ معتبر نہیں ہے۔ معتبر دین حق ہے، اس کے مقاصد کو سمجھنا، اس کے اصولوں کو سمجھنا، فقاہت کی بنیاد پر چیزوں کا فہم اور شعور حاصل کرنا، یہ آج کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ جائے تو بہت اچھا، نہ سمجھ آئے تو اللہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم روگردانی کرو گے اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لے آئے گا تمہاری جگہ، تبدیل کر دے گا۔ تو لازمی ہے کہ تمہیں مسلمان رکھے، ضروری ہے کہ وہ ان کے اندر ایسے فقہا ہوں، تفقہ حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ سیدھی بات ہے، اس میں کوئی مفاد پرستی، کوئی خرید و فروخت، کوئی مالی بددیانتی، کوئی لالچ، خود غرضی ان کے راستے میں حائل نہ ہو۔ وہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبیہ کی فروخت کا کام مت کریں، ان کو کما حق ہو، اس کی پوری روح کے ساتھ بیان کرنا، سمجھنا، اس کے مطابق نظام بنانا،
یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نصیب فرمائے، دین کا فہم و شعور نصیب فرمائے، شریعت کے اصولوں کی روشنی میں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔